مذہب اسلام کے کچھ ارکان ہیں، ان ارکان پر عمل کرنے سے ہی اور ان ارکان کو پورا کرنے سے ہی انسان مذہب اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک رکن بھی کم ہو تو مذہب اسلام پر مکمل انسان کاربند نہیں ہے۔ جیسے مذہب کے کچھ ارکان ہیں، ایسے ہی مذہب اسلام میں جو اعمال ہیں ان اعمال کے بھی ارکان ہیں۔ حج کے کچھ اپنے اراکین ہیں، نماز کے اراکین ہیں، یعنی ان تمام چیزوں کے کچھ اراکین ہیں۔ جیسے مذہب اسلام کے اراکین ہیں، حج کے ارکان ہیں، نماز کے ارکان ہیں، اور ان کو پورا کرنے کے بغیر نہ تو مذہب اسلام مکمل ہوگا، حج کے ارکان کو مکمل کیے بغیر حج نہ مکمل ہوگا، اسی طرح نماز کے ارکان کو مکمل کیے بغیر نماز ادا نہیں ہوگی، اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ بعین ہی اسی طرح تعلیم کے بھی ارکان ہیں۔ تعلیم کے 3 ارکان ہیں۔ جو میری گفتگو کا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم کے بھی 3 ارکان ہیں۔ ان تینوں ارکان میں سے اگر کوئی ایک رکن بھی نہیں ہوگا تو یہ سلسلہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تعلیم کے 3 ارکان میں سے سب سے پہلا رکن استاد، دوسرا رکن شاگرد، اور تیسرا رکن علم، وہ کتاب جو پڑھی جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ارکان اسلام بھی ہیں، ارکان حج بھی ہیں، ارکان نماز بھی ہیں، بعین ہی اسی طرح ارکان تعلیم بھی ہیں۔ تو ارکان تعلیم کون کون سے ہیں؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ارکان تعلیم میں سب سے پہلے استاد، دوسرے نمبر پر شاگرد، تیسرے نمبر پر کتاب۔ استاد اگر با ادب ہوگا، با سلیقہ ہوگا، کتاب کا ادب کرنے والا ہو جو اس نے پڑھانی ہے، اپنی درسگاہ کا ادب کرنے والا ہو جس میں اس نے بیٹھنا ہے، اپنی مسند کا احترام کرنے والا ہو جس پر اس نے بیٹھ کے علم بانٹنا ہے، اور اپنے شاگردوں کی محبت ہو، ان کے فائدے کے لیے، ان کے نفع والے علم کے لیے استاد کے سینے میں درد ہو، تو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ استاد کے اندر یہ جذبہ ہو کہ اپنے شاگردوں کے لیے دعا کرے، تو یہ استاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ با ادب ہو، مسند کا ادب کرنے والا ہو، تعلیم کا ادب کرنے والا ہو، کتاب کا ادب کرنے والا ہو، درسگاہ کا ادب کرنے والا ہو، ادارے کا ادب کرنے والا ہو، پھر جا کر وہ کامیاب ہوگا اور وہ اپنے شاگرد کو کچھ نہ کچھ دے سکتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری طرف ارکان تعلیم میں دوسرا رکن جو ہے وہ شاگرد کا ہے۔ دوسرا رکن جو شاگرد کا ہے، یہ شاگرد بھی اگر اپنے استاد کا با ادب ہوگا، کتاب کا ادب کرنے والا ہوگا، درسگاہ کا ادب کرنے والا ہوگا، اور اپنے ساتھ بیٹھنے والے اپنے دوسرے رفقا کا، اپنے کلاس فیلوز جو ہیں ان کے ساتھ محبت کرنے والا ہو، ان کا ادب اور احترام کرنے والا ہوگا، تو پھر جا کر یہ شاگرد اپنے استاد سے کچھ حاصل کر پائے گا۔ اگر شاگرد اپنے استاد کا، والدین کا، بڑوں کا بے ادب ہوگا تو اس بندے کو علم نافع حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح تیسرا رکن کتاب ہے جو کہ بے جان ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں بے جان رکن تعلیم جو ہے کتاب، اگر استاد جان والا ہے، شاگرد جان والا ہے، یہ دونوں با ادب اگر ہوں تو یہ دونوں با ادب مل کر بے جان کتاب کے اندر جان ڈال سکتے ہیں۔ یعنی اس علم، جس کتاب کو انہوں نے پڑھنا ہے، جس علم کو انہوں نے حاصل کرنا ہے، اس علم کے اندر یہ لوگ دونوں مل کر جان ڈال سکتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ استاد اس وقت کامیاب ہوگا جب با ادب ہوگا، شاگرد اس وقت کامیاب ہوگا جب با ادب ہوگا۔ تو جب استاد اور شاگرد دونوں با ادب ہوں گے تو علم نافع ان دونوں کو میسر ہوگا، اور یہ دونوں اپنے علم سے لوگوں کو نفع پہنچانے والے بن جائیں گے، اور وہی علم ان کو بھی نفع دینے والا بن جائے گا۔ اگر استاد با ادب نہیں ہے تو وہ اپنے شاگرد کو کچھ نہیں دے سکتا، اور اگر شاگرد بے ادب ہے تو وہ اپنے استاد سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر کچھ حاصل کر بھی لے، کچھ بلندی کی طرف چلا بھی جائے، تو بے ادب انسان کو بلندیوں سے بھی اللہ نیچے گرا دیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ادب قرینہ ہے علم حاصل کرنے کا، اور بے ادبی ہے علم اگر حاصل ہو بھی جائے تو اس کو گنوانے کا قرینہ بے ادبی ہے۔ جو شخص بے ادب ہو جائے گا اس سے اللہ علم کو بھی واپس لے لیں گے، اللہ اس کو علم سے بہرہ ور نہیں فرمائیں گے، وہ علم سے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے علم حاصل کرنے کے لیے استاد کا، کتاب کا، درسگاہ کا، مسند کا ہم نے ادب کرنا ہے، اور ادب کریں گے تو ادب وہ کرینہ ہے جو انسان کو بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے، اور بے ادبی وہ کرینہ ہے جو انسان کو بلندیوں سے بھی نیچے گرا دیتا ہے۔